الرحمن الرحیم فضائل رمضان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حمد و صلات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کے علم کا بھی بہت کم ہو گیا ہے، ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان اوراق کا مقصد یہ ہے، اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں رسالے کو مساجد اور مجامع میں سنا دیا کرے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے اس سے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان المبارک ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کار دارد، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزوں کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً منع فرمایا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی ان کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاعوں سے بچتے تھے، اس حالت میں بھی بہت سے روزہ دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزہ دار ہی رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات اور مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے اگر ان کی کچھ تفصیل لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے۔ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ پہلی فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث مذکور ہیں، اور دوسری فصل شب قدر کے بیان میں ہے جس میں 7 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث پر اس رسالے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حق تعالی شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کو قبول فرما دیں اور مجھ جیسے سے یہ
کار کو بھی اس کی برکات سے انتفاع کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔